السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اچیومنٹ آف جینیٹک انجینئرنگ کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ کے کیا کیا فوائد ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ہیومن انسولین جین کو بیکٹیریا میں ٹرانسفر کیا گیا اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیکٹیریا اس قابل بنائے گئے کہ ان سے انسولین تیار کی جا سکے۔ ڈائبیٹک پیشنٹس یعنی ڈائبیٹکس اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ یہ انسولین حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اس انسولین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، 1977 میں ای کولائی بیکٹیریا کریٹ کیا گیا کہ جس میں ایسے جینز انکارپوریٹڈ تھے جو ہیومن گروتھ ہارمون بناتے تھے۔ تھائموسین ایک ہارمون ہے جو برین اور لنگ کینسر کے خلاف مؤثر دوا ہے، اس کو بھی جی ایم اوز کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے۔ بیٹا اینڈروفن یہ ایک پین کلر ہے اور ہمارا دماغ بناتا ہے، اس کو بھی جی ایم او کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے۔ جینیٹک انجینئرز نے سیف ویکسین بنا لی ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کے اگینسٹ۔ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ مویشیوں میں، بکریوں میں اور ہرن میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی ویکسینز تیار کی گئی ہیں انسانی بیماریوں کے اگینسٹ، مثال کے طور پر ہیپاٹائٹس بی۔ انٹرفیرون اینٹی وائرل پروٹین کو کہا جاتا ہے۔ یہ سیل پروڈیوس کرتا ہے وائرس سے لڑنے کے لیے تاکہ وائرل ڈیزیزز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 1980 میں انٹرفیرون کو جی ایم اوز کے ذریعے پہلی دفعہ تیار کیا گیا۔ یوروکینیز ایک انزائم ہے جو کہ خون کے لوتھڑوں کو ڈیزولو کرتا ہے، اور یہ بی جی ایم اوز کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ جینز کو موڈیفائی کر سکتے ہیں ہیومن ایگ سیل میں، اور اس کی وجہ سے ہم وراثتی بیماریاں جیسا کہ ہیموفیلیا ہے اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ کی ٹیکنیکس کو خون کی بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ تھیلیسیمیا ہے اور سکل سیل اینیمیا ہے، جو کہ ایک جین میں ڈیفیکٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ نارمل جینز کو بون میرو میں ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈیفیکٹو جینز کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ایسے پودے تیار کر لیے گئے ہیں جو براہ راست ایٹماسفیئر سے نائٹروجن کو فکس کر سکتے ہیں۔ ایسے پودوں میں کھادوں کی ضرورت بھی کم ہو گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، انٹرسٹنگ انفارمیشن آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے جینیٹک انجینئرنگ سے پہلے 5 ملی گرام ہیومن گروتھ ہارمون بنانے کے لیے لگ بھگ 500,000 یعنی کہ دوسرے الفاظ میں 5 لاکھ بھیڑوں کا دماغ درکار ہوا کرتا تھا، اور جینیٹک انجینئرنگ نے یہ کام آسان بنا دیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک میں سے شارٹ کویسچنز آتے ہیں۔ انٹرفیرون، یوروکینیز، اسی طرح بیٹا اینڈروفن، تھائموسین، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں یا ان کا رول کیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی سے 3 سے 4 ایڈوانٹیجز پوچھے جا سکتے ہیں، یوزز پوچھے جا سکتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کے، اور یہ فل فلیج لانگ کویسچن کی فارم میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، ڈسکرائب دا اچیومنٹس آف جینیٹک انجینئرنگ۔ یہ تمام چیزیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور امتحانات کی تیاری میں ان کو لازمی یاد رکھیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔